بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کے کیمپس ڈی جی خان سے میں ہوں پروفیسر محمد شاہد۔ ہمارا دوسرا لیکچر آج کا موضوع ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ یہ ہمارے حصہ نثر کا پہلا سبق ہے۔ اس سبق کو پڑھتے ہوئے جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، پہلی چیز کہ اس سبق میں سے ہم نے کثیر الانتخابی سوالات منتخب کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سبق کا خلاصہ ہے۔ تیسری چیز عبارت کی تشریح۔ پیپر میں سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح، سبق کا عنوان اور مصنف کے نام کا آتا ہے۔ اگر اس سبق میں سے کوئی پیراگراف دیا ہوتا ہے تو ہم اس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ متن، سبق کا عنوان، اور اسی کے سامنے ہی مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے رے اور زواد جو دی ہوئی ہے صرف اتنا حصہ لکھنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں لکھیں گے تو وہ جو 1 نمبر ہمارا حوالہ متن میں سبق عنوان لکھنے کا ہے وہ کٹ جائے گا۔ اسی طرح مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی۔ اب اس کے بعد لکھنا ہے سیاق و سباق۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو فرسٹ ایئر میں کچھ اندازہ ہو چکا ہے، لیکن پھر سے میں تذکیر اور ریویژن کے لیے بتا دیتا ہوں۔ سیاق و سباق 2 طرح کا آتا ہے۔ ایک مثالی سیاق و سباق۔ مثالی سیاق و سباق جو اقتباس کا موقع و محل بتائے، یعنی اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کرے، وہ مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ وہ اسباق جو کہانی کی طرز پر ہوں گے ان کا سیاق و سباق مثالی 2 پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا، جو تقریباً 8 سے 12 سطروں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم سیاق و سباق کی ہے اجمالی سیاق و سباق۔ ایسا سیاق و سباق جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو بالترتیب مختصراً بیان کر دے، وہ اجمالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ یہ ان اسباق کی ضرورت ہوتا ہے جو اسباق مضمون کی طرز پر ہوتے ہیں، کہانی کی طرز پر نہیں ہوتے۔ یہ سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ نیز یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر 2 قسم کے سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 سطور کے درمیان رہنی چاہیے۔ آئیے ہم پہلے سبق کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یہ اجمالی سیاق و سباق ہے۔ سبق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مسلموں کے ساتھ عادلانہ طرز عمل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک عیسائی ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے بارے میں شکایت لایا تو آپ نے فوراً اسے جائیداد واپس دلائی۔ آپ نے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا اور اس معاملے میں اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ وہ تمام جاگیریں بھی واپس کر دیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ مسلمہ بن عبد الملک نے گرجا کے متولیوں کے خلاف دعویٰ دائر کیا تو آپ نے اس کے دعوے کو رد کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا اصلی اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ وہ عام مسلمانوں کے لنگر خانے سے 1 درہم دے کر کھانا منگواتے اور عام مسلمانوں میں بیٹھ کر کھا لیتے۔ آپ نے وراثت میں صرف 17 دینار چھوڑے۔
اب ہم سبق کا جائزہ لیتے ہیں. سبق کے ساتھ ساتھ پورے سبق کی ریڈنگ تو ممکن نہیں ہے، لیکن سبق کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے سامنے ہوگا، یقیناً آپ کتاب کھول کے بیٹھیں گے یا اسی اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اہم نکات میں ساتھ ساتھ بیان کروں گا. تو آپ میں سے طلبہ جو ہیں وہ تیزی سے ان نکات کو اپنے پاس لکھ لیں گے تاکہ تشریح کرتے ہوئے وہ نکات آپ کے کام آ سکیں. ابتدا کی ہے علامہ ابن جوزی کا نام کا حوالہ دے کر، جو کہ ایک مشہور فن حدیث کے ماہر ہیں، جن کا پورا نام عبد الرحمن ابن جوزی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت العمرین. اس کتاب میں دو شخصیات کا تذکرہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز. علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب مصر کے لائبریری خدیویہ میں، کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی، جس میں سے انہوں نے ایک کتاب جو پہلے الفاروق لکھی اس کے لیے مفید معلومات منتخب کی. اور اب جہاں پہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دوسری غیر مسلم اقوام کے ساتھ رویے کو اپنا موضوع بنا رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دوسرے مذاہب کے افراد کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ یقیناً مذہب کی نمائندگی کرتا ہے، اور مذہبی حیثیت سے ہی ان کو عمر ثانی یعنی دوسرے عمر کا لقب دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت میں جو 2-2.5 سال حکومت کی، اس میں خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت کی ایک دفعہ پھر سے یاد تازہ کر دی. اسی لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل ہے وہ ان کی ذاتی رائے نہیں، بلکہ وہ مذہب کی مجسم تصویر ہونے کی وجہ سے مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا طرز عمل دراصل اسلام کا طرز عمل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت سنبھالی تو ایک عیسائی جو حمص کا رہنے والا تھا، حمص کا، اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے کے خلاف شکایت کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سابقہ خلیفہ جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ فوراً وہ جاگیر جو اس کا اصل حقدار تھا اسے واپس دلائی، اور اس معاملے میں نہ مذہب کا اور نہ خاندان کا خیال رکھا. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بہت سارے کارناموں میں ایک اہم کارنامے کا ذکر ہوا، اور اس کی آگے چند مثالیں دی گئیں کہ آپ نے سلاطین بنو امیہ کے وہ تمام کام جو ناجائز تھے، جن کا انہیں حق نہیں تھا مگر انہوں نے ایسا کیا، ان ساری کارروائیوں کو مٹا ڈالا. مثال کے طور پہ اگر انہوں نے لوگوں سے زمینیں ہتھیا کر جاگیریں قبضہ میں کر کے اپنے خاندان کے افراد میں تقسیم کر دیں، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے وہ تمام جاگیریں ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دیں، اور اس کے لیے ابتدا میں ہی اعلان کر دیا کہ جس جس شخص کے پاس اس کی دستاویزات موجود ہیں اور وہ ثبوت موجود ہے کہ وہ جائیداد اس کی وہ اصل حقدار ہے اور اس سے ہتھیا کر دوسروں کو دی گئیں، تو وہ ہمارے پاس لے کے آئے، اس کے ثبوت کی بنا پہ اسے وہ جاگیریں واپس کر دی جائیں گی. اس معاملے میں اگرچہ انہیں اپنے خاندان کی طرف سے بغاوت کا بھی سامنا تھا اور خوف تھا، لیکن انہوں نے
کبھی خدا کے سوا کسی اور کا خوف دل میں نہیں آنے دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ بنو امیہ کے افراد نے، کہ خاندان نے، آپ کی پھوپھی جن کا نام فاطمہ تھا اور عمر ان کی کنیت تھی، انہیں اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ خاندان برہم ہوگا آپ کے اس طرز عمل سے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور وہ واضح لفظوں میں، کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس طرح کی جاگیریں تھیں۔ انہوں نے مذہبی علماء کو بلایا، ان میں ایک مقہول ہیں میمون بن مہران ہیں، ابو قلابہ، اور ان سے رائے لی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے کہ جائیدادیں اپنے پاس رکھیں، تو پھر آپ کا اور پچھلے بنو امیہ کے خلفاء کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ساری جائیدادیں لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام جن کا نام مزاحم تھا، اور جسے وہ بہت اہمیت دیتے تھے، اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور وہ عالم تھا، اس سے پوچھا کہ جو زمینیں ہم کو پچھلے خلفاء نے، بنو امیہ کے خلفاء نے دی ہیں، کیا وہ لوگوں کو واپس کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ نہ تو وہ اس کی عنایت کا حق رکھتے تھے اور نہ ہی لینے والے اس کا حق رکھتے تھے۔ مزاحم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے کتنے بچے ہیں، اگر آپ انہیں واپس کر دیں گے تو آپ کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سادہ سا جواب دیا کہ ان کا خدا مالک ہے۔ مزاحم وہاں سے چلا، آپ کے فرزند عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس گیا، اور انہیں جا کر کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ جائیدادیں واپس کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ بیٹا باپ کو منع کرے گا، لیکن جہاں تو الٹ ہوا۔ بیٹا فوراً آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو جائیدادیں فوراً واپس کرنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی فیصلہ کر چکا ہوں، اور آج ظہر کی نماز کے بعد اس کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا، یعنی بیٹے نے باپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں ظہر کا وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کو فوراً اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک کی حکومت تھی، اور اس کا بیٹا ابن سلیمان آپ کو بہت عزیز تھا۔ جب تمام جاگیریں واپس دی جا رہی تھیں تو وہ بھی اپنی جاگیروں کی سند لے کر آیا اور کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے یہ چھینیں گے؟ آپ نے اس سے سوال کیا، یہ زمینیں کس کے قبضے میں تھیں؟ کہا حجاج کے۔ کہا اگر حجاج کے قبضے میں تھی تو اس کی اولاد کا حق ہے، تم پر نہیں، تمہارا نہیں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کی تباہی کا عمل کیا تھا؟ وہ ہے آزادی اور حق گوئی کا خاتمہ کر دینا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے آتے ہی اس چیز کو بھی ختم کیا، اور دو نہایت دیندار اور سچے، جو کسی قسم کا خوف نہ رکھنے والے ہوں، صرف خوف خدا رکھنے والے لوگ، انہیں مقرر کیا، اور کہا کہ جب دربار میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کسی انصاف کے معاملے میں تو مجھے سر عام ٹوک دیا کرو، تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کا حوصلہ پیدا ہو، اور وہ آنے والے خلفاء، اور اگر کوئی وقت کا بادشاہ بھی انصاف کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ آپ نے اس معاملے میں مسلمہ بن عبد الملک کو بھی معاف نہیں کیا،
جب اس نے گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور جب یہ محسوس کیا کہ گرجا کے متولی حق پر ہیں تو انہیں جائیداد لوٹا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، وہ آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حکومت اور ان کی سلطنت کی بنیاد مساوات اور جمہوریت پر قائم تھی۔ ان کے نزدیک تمام انسان برابر تھے، وہ چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جب چلتے ہوئے کسی شخص کو آپ کا پاؤں لگا جو کہ درمیان میں سویا ہوا تھا، اور وہ نیند سے اٹھ کر جھلا کے کہنے لگا، کیا تو پاگل ہے؟ آپ کے ساتھ جو محافظ تھے وہ اس کو سزا دینے کے لیے دوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں منع کیا اور کہا، جانے دو، اس نے صرف سوال ہی تو کیا ہے کہ کیا تو پاگل ہے، میں نے کہہ تو دیا ہے کہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری وقت آیا تو مسلمہ بن عبدالملک نے کہا کہ اب وصیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جائیداد ہی کیا ہے جس کی میں وصیت کروں؟ اس نے کہا، 1,00,000 دینار میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں سے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ 1,00,000 دینار بھیجنے کی بجائے اچھا ہے کہ جس سے تم لوگوں نے وہ قبضہ میں لیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، انہیں واپس کر دو۔ اسی طرح اسلام کا یہ بطل جلیل جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے پاس ترکہ میں کل 17 دینار تھے، جن میں سے 7 دینار تجہیز و تکفین پر خرچ ہوئے اور باقی صرف 10 دینار تھے جو ان کے بچوں میں تقسیم ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، اب آگے دیکھتے ہیں تشریح کا طریقہ کار۔ یاد رکھیے، تشریح اسی عبارت کو سادہ الفاظ میں لکھنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ تشریح کم از کم دی ہوئی عبارت سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ تشریح میں حوالہ جات کا استعمال کر کے زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں نثر کی تشریح میں اشعار نہ لکھے جائیں۔ اب اس سبق میں جو ہم نے آج زیر بحث ہمارا جو موضوع تھا، تو اس میں جو حوالہ جات آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا انصاف، ان کا عدل موضوع تھا، تو اس میں ایک آیت سورہ نساء کی جس کا ترجمہ ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی ایک آیت میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سبق، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلیمان بن عبد الملک کے بعد بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہم نے سبق کو دیکھا، اس کے اہم نکات کی وضاحت کی، اور آخر میں ہم نے تشریح کے لیے جو حوالہ جات آ سکتے ہیں ان پر بحث کی۔ امید ہے آپ سب کو سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اب آپ نے اس سبق کی کسی ایک پیراگراف کی تشریح کر کے خود دیکھ لیں گے کہ آپ
سے وہ تشریح ممکن ہے؟ کیا آپ ان حوالہ جات کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ آپ کی تشریح دیے ہوئے میٹیریل سے 3 گنا ہے؟ والسلام.